نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رافضیت یا رافضی ہونا کیا ہے؟ اگرچہ اس پر طویل بحث کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں، امام زین العابدین ان کے دو بیٹے تھے، ایک تھے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، اور دوسرے تھے امام زید بن علی بن حسین بن علی، اور یہ دوسرے بیٹے امام زید بن علی، ان کے نام پر فرقہ زیدیہ بھی ہے۔ اور رافضیت کا آغاز امام زین العابدین ان کے بیٹے امام زید بن علی کے دور سے ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع الفتاوی کے اندر مذکور ہے کہ رافضہ کا لفظ اسلام میں اس وقت ظاہر ہوا جب حضرت زید بن علی بن حسین دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں جہاد کے لیے نکلے۔ بہت سارے شیعہ حضرات ان کے ساتھ چلے، انہوں نے ان کی پیروی کی۔ فسئل عن ابی بکر و عمر، سیدنا زید بن علی سے شیعہ حضرات کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فتولاہما وترحما، تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، ان دونوں سے محبت کا اظہار کیا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے محبت کا یہ اظہار شیعہ حضرات کو پسند نہ آیا۔ فرفضہ قوم، تو ان کی قوم نے ان کو چھوڑ دیا۔ رفضہ اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، الگ ہو جانا۔ فرفضہ قوم، ان کی قوم نے یعنی شیعہ حضرات نے ان کو چھوڑ دیا، الگ ہو گئے۔ فقال رفضتمونی رفضتمونی، اس پر امام زید بن علی بن حسین کہنے لگے کہ رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تم مجھ سے الگ ہو گئے ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسم الرافضہ، اسی وجہ سے ان لوگوں کو رافضہ کا نام دیا گیا اور یہ رافضی کے نام سے معروف ہو گئے۔ آگے جا کے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَمِنْ حِينَئِذٍ انقسمت الشیعۃ الی زیدیۃ ورافضۃ امامیۃ، اسی وجہ سے شیعہ حضرات دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک زیدیہ اور دوسرا رافضہ امامیہ بن گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رافضیت کا آغاز زید بن علی بن حسین بن علی کے دور سے ہوا ہے، جب ان کے پیروکاروں نے، شیعہ حضرات نے انہیں صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے محبت کا اظہار کیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے اپنی کتاب السنہ میں یہ درج کیا ہے، فرماتے ہیں سألت ابی من الرافضہ، میں نے اپنے والد گرامی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ دریافت کیا کہ رافضہ کون ہیں، رافضی کسے کہا جاتا ہے؟ قال الذین یسبون او یشتمون ابا بکر و عمر، تو فرمانے لگے رافضی وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو گالی دیتے ہیں، او یشتمون ابا بکر و عمر، یا ابو بکر و عمر کو برا بلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ائمہ حضرات سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو گالی دینے والے کو رافضی کہا کرتے تھے۔ شیعہ کا اصل نام بالخصوص
وہ شیعہ حضرات جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کا نام رافضی ہے، لیکن وہ خود کو رافضی نہیں کہتے۔ جیسے بدعات کا ارتکاب کرنے والے وہ خود کو بدعتی نہیں کہتے، اسی طرح شیعہ حضرات اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے۔ تو روافض کے غلط اور گمراہ فرقہ ہونے پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دلیل ہے جو صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، تم میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ لا تسبوا اصحابی، تم میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے مثل سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ صحابہ اکرام کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ایک مد جو یا اس سے بھی آدھے یعنی آدھا مد جو کی بھی برابر